اللہ اللہ۔ کل کے درس کی آخری آیت میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین اور یہ قرآن دے کر اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اب یہ دین کیسے غالب ہوگا؟ تو اس کا ایک طریقہ ہے جہاد کرنا۔ تو اس کو اس آیت میں جو ہم نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا اے ایمان والو حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر کہ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں نجات دے دے گی دردناک عذاب سے۔ تجارت جس کو ہم اردو میں کاروبار کہتے ہیں، کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ کاروبار میں جب سیل پرچیز کا کوئی کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے سرمایہ دیتا ہے اور مال لیتا ہے، پیسے دے کر مال خریدتے ہیں لوگ۔ تو جس کا مال تھا اس کو پیسے چلے گئے، جس کے پیسے تھے اس کو مال آ گیا۔ تو یہ ایک تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، اس تجارت سے تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اب وہ اس تجارت میں کیا دینا ہوگا ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ فرمایا تمہیں دینا یہ ہوگا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ پہلی چیز ہے کہ ایمان، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اپنا معبود سمجھو، اس کو اپنا رب مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ پر ایمان۔ اور رسول پر ایمان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیارا پیغمبر سمجھو، اور یہ سمجھو قیامت تک اب اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایمان رکھو، اور یہ تمہیں دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرو تم اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کو خرچ کر کے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانیں لڑا کر۔ اس طریقے سے جہاد کرو کہ تمہارا مال بھی خرچ ہو اور تمہاری جانیں بھی، جسم بھی اس میں لڑیں۔ تو یہ تمہارا سرمایہ ہوگا جو تم لگاؤ گے تجارت پر۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تمہیں علم ہے، جو تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، تو یہ سوچ لو اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی۔ اور آپ کو پتہ ہے کاروبار کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی تجارت ہو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو تو عقل مند کہتے ہیں کہ یہ تجارت سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میں جو تجھے تجارت بتا رہا ہوں ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہی بہتر ہے، اس میں تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، پہلی چیز بدلے میں اللہ یہ دیں گے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ دوسری چیز وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کریں گے تمہیں ایسے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خوبصورت باغات، وہاں تمہیں داخل کریں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، بڑے پاکیزہ گھر ہوں گے ہمیشہ رہنے کے باغات میں، بڑے بڑے خوبصورت پاکیزہ گھر ہوں گے، وہ تمہیں رہنے کو ملیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ یہ انسان بخشش ہو جائے اور اس کو جنت مل جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہیں نصیب ہوگی۔ اور پھر ایک اور چیز کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں جو تمہاری تجارت کے بدلے میں تمہیں ملے گی، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک دوسری چیز ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ یہ ہے نصر من اللہ وفتح قریب، مدد ہوگی اللہ کی اور فتح ہوگی بہت قریب۔ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے شامل حال ہوگی اور تم فتح اور کامیابی سے حال ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہی چیز تھی، انہوں نے اس تجارت کے اندر دل کھول کر اپنا سب کچھ لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نصرت ان کے ساتھ ان کے قدم چوم لیے۔ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں احد کے اندر 3000 نے 10,000 کو شکست دی۔ قادسیہ کے اندر 30,000 مسلمان تھے، 1,20,000 کو شکست دی۔ یرموک کے اندر
60 لاکھ کے تھے اور دوسری طرف 2 لاکھ سے زیادہ انسان تھے کافر، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہی تھی۔ فرمایا وبشر المومنین، خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو۔ تو یہ بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہیں اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرنی ہوگی، اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں ایسے ہی اللہ کے دین کی مدد کرو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکار کر کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ فرمایا پہلے بات یہ سنو، اے ایمان والو ہو جاؤ تم اللہ کے مددگار۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسیٰ بن مریم، جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے للحواریین، اپنے حواریوں کو کہا تھا من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے سامنے، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں میرا مددگار کون ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پکارا قال الحواریون، تو ان کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہوں گے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنو اسرائیل سے، وکفرت طائفہ، اور انکار کر دیا ایک گروہ نے۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، بس تائید کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، پھر ہو گئے وہ غلبہ پانے والے۔ حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کو کہا جاتا ہے، حواری کی جمع ہے، حواری حور سے ہے، حور کہتے ہیں سفید کو، کہتے ہیں ان کے دل بہت سفید تھے اس لحاظ سے کہ منافقت نہیں تھی، جو ان کی زبان پر ہوتا تھا وہی ان کے دل میں ہوتا تھا، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حواری کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جسم اور چمڑے کے لحاظ سے گورے اور سفید تھے، اس لیے ان کا حواری کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان میں اکثر یہ کپڑے دھونے والے دھوبی تھے، جو کپڑے صاف کرتے تھے، میل کچیل دور کر کے صاف ستھرا کر، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں بات اس لیے ذکر کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم میرے مددگار بن جاؤ اللہ کے، انہوں نے کہا ہم بالکل آپ کے مددگار ہیں، اور تن من دھن سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان میں سے بہت سارے شہید اور قتل بھی ہوئے۔ تو فرمایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کا ساتھ دیا، مددگار بن گئے، ایسے ہی اے ایمان والو تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ وہ تو خود بڑی طاقت والی ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے مددگار بن جاؤ، مطلب یہ ہے اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ، صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ، تو پھر تم اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے شانہ بشانہ ہوگی۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں تو مدد اور نصرت کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اب مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو جیسے اپنے سینے سے لگانا تھا ویسے نہیں لگایا، ہمارے ایمان کمزور، ہمارے زندگیوں سے دین نکل گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، اگرچہ دلیل کے لحاظ سے ابھی بھی دین اسلام غالب ہی ہے، لیکن سیاسی غلبہ ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے پھر دوبارہ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے، پھر غلبہ نصیب ہوگا۔ تو یہ اللہ کی وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اس نے اپنے اس وعدے کے یہ ذکر کیا کہ میری مدد اور نصرت ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو دین کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں دین کو لاتے ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔